جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت لائن آف کنٹرول پر کس حد تک کشیدگی ہے، لیکن اس دوران اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان اس راہداری منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خالصتان تحریک کے ایک رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ ہیں، جبکہ عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے پنجاب سے ایک معاشیات کے ماہر اور تجارتی شعبے سے وابستہ شاہد حسن شیخ۔ کرتارپور راہداری پر ہمیں ایک رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے، اس کو سنیے گا اور اس کے بعد آپ کے کالز بھی ہم لیں گے۔ جی، اور ہم ڈاکٹر امرجیت سنگھ سے ابتدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امرجیت، آپ جب ہمارے پچھلے پروگرام میں تشریف جی لائے تھے تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ کیا بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ پاکستان تشریف لائیں گے۔ جی ابھی کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ سرکاری طور پہ تو نہیں آئیں گے، لیکن کیا معلومات ہے کس حیثیت میں آئیں گے اور کب تشریف لائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سارے پاکستانی عوام 22 کروڑ اور پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب کے زیر قیادت میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات پچھلے سال نومبر مہینے میں ہی جب سنگ بنیاد کرتارپور کوریڈور کا رکھا گیا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کو مکمل کریں گے 550 سالہ جو کہ 12 نومبر کو ہے، اس سے پہلے سو انہوں نے اپنا یہ قول اقرار نبھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں بھی جہاں اور ایشوز پہ بہت بار اختلافات بھی ہوتے ہیں اور بڑی ووکل اپوزیشن ہوتی ہے، اس مدعے پہ جیسے سبھی پارٹیوں نے اور سبھی اور سے سپورٹ ملا، اس کے لیے سکھ قوم کی طرف سے میں شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے منموہن سنگھ جی کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ جو ہے اس وقت بھی یہ کلیم کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے، ان کو انویٹیشن بھیجا گیا تھا۔ سو اب بھی کیونکہ پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے، اور اگر کیپٹن امرندر سنگھ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ڈیلیگیشن میں لیڈ کروں گا اس میں منموہن سنگھ ہوں گے اور ہم کرتارپور ہی جائیں گے، پاکستان نہیں جائیں گے، جیسے یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ جیسے کرتارپور صاحب پاکستان کی سرزمین میں نہیں ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے بھی اس سارے مدعے پہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے ایکسٹرا مائل جاتے ہوئے ان کو ریکگنائز کیا منموہن سنگھ کو کہ وہ آئے۔ انوگریشن جو پاکستان کی طرف ہونا ہے، جو کہ انہوں نے ان اے وے پولائٹلی ڈکلائن کیا ہے۔ سو اس سے زیادہ میں اس پہ اور کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ وہ چکن آؤٹ ہی ہوئے، اس کے باوجود کہ پاکستان کی سرکار کے اس فیصلے کے بعد ساری سکھ قوم میں ایک پورا ان کے لیے سارے پاکستان کے لیے محبت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 72 سال سے ہماری دعائیں جو کہ اس حکومت نے پوری کی ہیں، لیکن وہاں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، رینٹا سکھ ہو، ہرسمرت کور بادل ہو، کیپٹن امرندر ہو، وہ اس پہ بھی چیخ چہاڑا مچا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ سو مجھے پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ منموہن سنگھ یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر آج اب وہ جاتے ہیں، اگر 10,000 نے جانا ہے ان میں سے ایک منموہن سنگھ بھی ہے اور بھی کوئی ہوں گے منموہن سنگھ نام کے، سو کیا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر امرجیت یہ بتائیے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس ویکینڈ جی پہ جو گولہ باری ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ گھمبیر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کرتارپور راہداری کے شروع ہونے سے پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہوں گے اور کشمیر کے معاملے کو کچھ آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ دیکھیے، اگر آپ مودی گورنمنٹ یا اس کے بھی ایک سٹیپ بیہائنڈ آر ایس ایس کا سارا دارمدار 1925 سے اس کے فاؤنڈر گولولکر اور دوسری طرف ساورکر جو بے شک ابھی آر ایس ایس سے ڈائریکٹلی نہیں جڑے، ہندو مہا سبھا انہوں نے فاؤنڈ کیا ہے، اور اب یہ ساورکر کو بھارت رتن دینے کی بات مہاراشٹرا کی بی جے پی نے کی ہے اسی سال میں۔
سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی بھی، کیونکہ جس کی فاؤنڈیشنز ہی نفرت پہ ہوں، آر ایس ایس اینٹائی مسلم اینٹائی کرسچن پلانک پہ، اور یہی ہندو مہا سبھا کا بیسز رہا. نتھو رام گوڈسے جس نے گاندھی کو مارا وہ ساورکر کا فالوور تھا، اور ہندو مہا سبھا سے پہلے وہ آر ایس ایس سے بھی جڑا ہوا تھا. تو جب تک آپ اس بات پہ جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز کی طرف نہیں دیکھیں گے، سو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے نیچے جب تک آر ایس ایس کا فلی کنٹرول ہے، کوئی بھی جو ہے وہ دوستی کی بات یا کوئی جو ہے وہ خیر سگالی کی بات دونوں ملکوں میں ہوگی. ہاں یہ بتائیے ڈاکٹر امرجیت، بات ہم نے وہاں بھارت سے بھی ایک تجزیہ کار کو لیا تھا. جی آپ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ اس وقت سخت لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کو کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کے باوجود بھارت کا تیار ہونا کرتار پور راہداری کے لیے یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک کامنٹ دہشت گردی پہ کرنا چاہوں گا کہ مودی امت شاہ کی سیریل کلر جوڑی جس نے گجرات میں 2002 میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو مارا، آج وہ حکومت میں، یہی امت شاہ گجرات میں بھی ہوم منسٹر تھا مودی کا. سو یہ تو جو خود اس دہشت گرد کیٹیگری میں آتے ہیں، اور 12 سال 2002 سے 2014 تک امریکہ اور یورپین کنٹریز نے اس کو ویزا نہیں دیا ہے. سو ان کا تو ویسے ہی کوئی اخلاقی حق ہی نہیں بنتا کہ یہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھائیں. آر ایس ایس سے بڑی آج دنیا میں اور کوئی دہشت گرد جماعت نہیں. سو ایک بات ظاہر ہے کہ ان کا ایجنڈا پہلے دن سے ہی جو ہے وہ پاکستان کو، جیسے انہوں نے نہ کبھی ایکسیپٹ کیا. آپ آج بھی دیکھیں، یہ جب ساورکر اور دوسرے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے خلاف کس قسم کا، ایون وہ شیواجی مراٹھا کو یہ کہتا ہے کہ اس نے مسلمان عورتوں کے خلاف ریپ کا ویپن یوز نہیں کیا، جو اس کی بہت بڑی غلطی تھی. سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس میں ان کی نیتی میں تبدیلی. ہاں، سکھ پریشر اتنا بلٹ ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جب سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کیا، اس سے ایک ہفتہ پہلے تو ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری نے یہ پاس کیا تھا کہ 2 بڑے ہائی پاورڈ جو ہیں وہ ٹیلیسکوپس وہاں لگائے جائیں. سو اس بات کے دیکھتے ہوئے کہ سکھوں کا اتنا پریشر بلٹ ہوا ہے، وہ مجبور ہوئے. اگر اس ایک سال کی آپ دیکھیں کہ کتنی بار رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو 5 اگست کو جیسے کشمیر میں آئینی گنڈا گردی کی انہوں نے ایبروگیٹ کر کے، اس کی ٹائمنگ بھی اس لحاظ سے ہی چنی گئی تھی کہ پاکستان سرکار نے جہاں باقی سبھا توڑے وہ کہیں گے جی نہیں، ہم اب اس پہ آگے نہیں پروسیڈ کریں گے، یہی اب ہمارا سینٹر ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ سکھ پریشر نہ ہوتا، ابھی بھی بے شک ابھی ہو چکا ہے کہ جی 23 اکتوبر کو ڈاکٹر امرجیت قطع کلامی، لیکن ہم جانتے ہیں کشمیری پریشر بھی بہت ہے، اس کے باوجود بھارت کو یہ اپنا جو ہے موقف کو تبدیل نہیں کر رہا. ہم جب بھارت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا خطرہ ہے خالصتان بننے کا. آپ خود خالصتان تحریک کے رہنما ہیں، ایسے میں یہ بتائیے کہ آخر کار بھارت کو کیا مجبوری ہے کہ وہ کرتارپور راہداری کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، آپ نے ریفریز کیا اسی کو، میں اسی کی طرف بڑھ رہا تھا. دیکھیے، ایک طرف آج بھارت کا امیج جو اس نے کشمیر میں کیا، پہلی بار ہے آدھی صدی کے بعد کشمیر مدعا انٹرنیشنل فوکس میں ہے، ایٹ لیسٹ میڈیا میں اس کی بات بڑے بڑے لیول پہ ہوئی ہے. سو ایک طرف تو وہ سکھوں کو جیسے ان کی وہ اسٹریٹجی رہی ہے 1 at a time. سو اس کے ذریعے پہلے جو سکھوں کے خلاف وائلنس جون 84 یا نومبر 84 میں ہوئی، اگر آپ ان کے مسٹر پھڑناویس جو کہ ان کے آئیڈیالوگ تھا، انہوں نے اندرا گاندھی کو درگا کا خطاب کس نے دیا تھا؟ سو یہ واجپئی نے. اور ان سبھی کے باوجود اگر آج یہ پریشر بلٹ ہوا، اور ایک بات میں اور مینشن کر دوں کہ 5 ملین سکھ ڈائسپورا ہے جو کہ آج پورا وائبرنٹ پاورفل ہے، اور خالصتان کی تحریک کے لیے آج ڈائسپورا میں پوری ایک زبردست موومنٹ ہے. سو یہ وہ میٹیریل نہیں دینا چاہتے تھے ان کے ہاتھ میں یا اپرچونٹی کہ یہ ڈائسپورا سے کہیں دیکھو جی ایک اور ڈسکریمنیشن پاکستان نے تو بنا
اس سے بھاگ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کمبینیشن آف فیکٹرز, اور ایک بلیور ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے, دعا ہے 72 سال سے لوگوں کی, وہ گرو نانک صاحب کے یہ 550 سالہ پرکاش پرب کے موقع پہ ہی بابا نانک نے اپنی عظمت بھی دکھائی ہے. لیکن اس کے باوجود جسے انگریزی میں کہتے ہیں ابھی کیپنگ دا فنگرز کراسڈ, ونس یہ ابھی بھی یہ جس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاری رہے, آنے والے وقت میں ایسے ہی یہ فنکشنل رہے, یہ زیادہ فکر ہوگا. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ روک تو نہیں پائیں گے, کیونکہ یہ ایک پریشر بھی بلٹ ہوا, اور الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیب کی طاقت بھی اس میں ہے جس نے اس سب کے باوجود کہ انہوں نے پیر پہ رکاوٹیں کھڑی کی, یہ اپنے جو ہے انتمی جو ہے وہ اپنے مقام کی طرف پہنچے. اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ میں خالصتان تحریک کے ایک رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. بہت بہت شکریہ محترمہ, خدا حافظ.